لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد
محترم و محتشم عزیزان گرام قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ ہم سبوں کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ عزیزان گرام قدر، 7 ستمبر یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی کے دونوں ایوانوں نے مشترکہ اجلاس میں مرزا غلام احمد قادیانی منحوس ملعون اور اس کی ذریت کو آئین پاکستان میں تا صبح قیامت کے لیے کافر قرار دیا ہے۔ یہ دن عظیم دن ہے، عہد وفا کا دن ہے، تجدید وفا کا دن ہے، اور اپنے اکابرین کی عظمتوں کو اور اپنے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کی سرحدوں میں اہل کفر نے ہمیشہ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جب جب مسلمانوں نے اپنے بند مضبوط کیے ہیں تو اہل کفر نے کسی نہ کسی سازش سے ان بندوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے وہ حربے ہر دور میں زمانے کے لحاظ سے رہے، مختلف ہوتے رہے، جیسے جیسے دور میں تبدیلیاں آتی گئی، ان کی چالوں کے اندر، ان کے مکر و فریب میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور مادیت کا دور ہے، آج کا دور فلک شگاف لمحوں میں ادھر سے ادھر ہو جانے کا دور ہے۔ تو یہود و ہنود نے اب چالیں بھی بدل لی ہیں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اور قوم کو راہ استقامت سے ہٹا کر، راہ عزیمت سے ہٹا کر، یا تو قوم کو سست کیا ہے، دین کے خلاف کیا ہے، یا راہ مستقیم سے قوم کو بھٹکا دیا ہے۔ آج اسی تناظر میں ہم یہ قوم کو ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں، اور وارثان منبر و محراب کا یہ فریضہ ہے کہ قوم کو ان نئے نئے فتنوں سے ہمیشہ آگاہ رکھیں، اور قوم کو بتاتے رہیں کہ اب جو ہے وہ دشمن کیا چال چل رہا ہے۔ اس لیے کہ جب تک کوئی بندہ دشمن کی چالوں سے واقف نہ ہو تو پھر کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک اسے دشمنوں کے داؤ پیچ کا پتہ نہ ہو، اور وہ کہاں سے وار کرنے لگا ہے اور کس چیز سے وار کرنے لگا ہے، اس کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، جب تک اگلی جماعت کو اس چیز کی خبر نہ ہو تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، 7 ستمبر 1974 کو تاریخ اسلام بلکہ تاریخ پاکستان کا ایک عظیم اور سنہرا باب اس دن رقم ہوا، اور وہ دن عالم اسلام کے لیے خوشی سے پھولا ہوا دن تھا کہ جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی کہ قادیانی کل بھی کافر تھے اور آج بھی کافر ہیں اور تا صبح قیامت کافر رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب قوم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں، یہ قادیانی کون ہیں، یہ مرزائی کون ہیں۔ قوم تو خالی سنتی ہے کہ قادیانی کافر ہیں، تو قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک انگریز کا پالتو جو ہے کتا تھا، ایک انگریز کا گود لیا ہوا۔ وہ جناب عالی
ایک منحوس شکل میں نمودار ہوا، اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیشوا کے طور پہ ثابت کیا، اور پھر یہاں سے تھوڑی سی بات آگے بڑھی تو پھر اس نے اپنے آپ کو مصلح کہا، اس سے بات تھوڑی سی آگے بڑھی، پھر اس نے آپ کو جو ہے وہ مجدد کہا، پھر اس سے تھوڑی سی بات آگے بڑھی، پھر اس نے اپنے آپ کو وہ معاذ اللہ مسیح کہا، پھر اس سے تھوڑی سی بات اور آگے بڑھی، پھر اس نے آپ کو امام مہدی کہا، پھر تھوڑی سی سے بات آگے بڑھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اس لعنتی نے اپنے آپ کو نبی کہا۔ یہ چالیں انگریز نے چلی ہیں، اور انگریز نے یہ چال کیوں چلی ہے؟ انگریز اصل میں یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو جذبہ جہاد ہے یہ ختم ہو جائے، اور جب مسلمانوں میں جذبہ جہاد ختم ہو گیا تو پھر تو قوم کھوکھلی ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا مسلمانوں کو، حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، جب تک اس روئے زمین پر جہاد جاری رہے گا اللہ تم عزتوں سے ہمکنار کرتا رہے گا۔ فرمایا جب تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج ایسے ہی ہے، فرمایا جب تک، اور یہ جہاد جاری رہے گا کب تک؟ جناب عیسیٰ علی نبینا اور حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ کی آمد تک، اور آخری جہاد ان کے ساتھ جو ہے مسلمان لڑیں گے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ آج روئے زمین پر جہاد کہیں نہیں ہو رہا۔ جہاد کو تو معاذ اللہ ایسا بنا کے، ایسا ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے، ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور لوگ کیا کہتے ہیں جناب علی اسلام تو جناب علی اخلاق سے پھیلا ہے، حضور کے اخلاق کریمانہ سے پھیلا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں لوگوں نے کتنی بڑی چال سازی کی ہے، اور یہود و غنود نے کیسی چال چلی ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر ایسی من گھڑت احادیث ڈال دی کہ جب واعظ جو ہے ان کو بیان کرتا ہے تو ہندو بھی خوش ہوتا ہے، کافر بھی خوش ہوتا ہے، کہ جب ہم نے کہا جناب وہ نبی تو ایسے تھے، وہ کچرا پھینکنے والی بوڑھی کو بھی دعائیں دیتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو حدیث ہے ہی نہیں۔ حضور کی وہ جو 13 سالہ مکی زندگی تھی نا، قوم نے اسی کو بیان کیا ہے۔ حضور کی جو مکی زندگی تھی قوم اسی کو بیان کرتی ہے۔ اب مکی زندگی میں سرکار کا طرز زندگی کیا تھا؟ سرکار کو خاموش رہنے کا حکم دیا، سرکار کو لڑنے کا حکم نہیں دیا۔ سرکار کے لیے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نماز کی یاد میں سرکار پر اوجری ڈالی جا رہی ہے، سرکار کے گلے میں کپڑا ڈال کے پھندا بنا کے اس کو کھینچا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو چلتے پھرتے راہوں میں تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ سرکار کی مکی زندگی ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی کو پروردگار نے فرمایا اے نبی واعفو واصفحوا، اے نبی معاف کرو، درگزر کرو، چھوڑ دو ان کو۔ کہ اللہ نے ہمیشہ چھوڑنے کا کہا تھا؟ اللہ نے فرمایا اے نبی ان کو چھوڑ دو، یہ انسان کے بچے بن جائیں گے۔ اور جب فتح مکہ اور حضور نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا۔ جب تک سرکار مکے میں تھے فرمایا کہ چھوڑو، ان سے لڑو نہیں، یہ تمہیں اذیت دیتے، ان کا راستہ چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں کہو۔ صحابہ کرام پہ ظلم و ستم ہوتا رہا، صحابہ پہ تشدد ہوتا رہا، صحابہ خاموش۔ اللہ نے فرمایا لڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، خاموش۔ جب سرکار نے مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف اور پھر بھی ان کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو پھر اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اے نبی اب آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے ان سے لڑو، اور ان کو جہاں کہیں پاؤ ان کو وہیں قتل کر دو، ان کو جہاں کہیں پاؤ۔ ہم نے مکی زندگی بیان کی ہے، یہ سرکار تو دعائیں دیتے تھے، سرکار کے لیے کانٹے بچھائے گئے، سرکار نے پھر بھی کرم نوازی کی۔ ذرا وہ بھی تو پڑھ کے بتاؤ نا، مدینہ طیبہ کے جو غزوات ہوئے، جو بدر کا مارکا ہوا، جو احد کا ہوا، جو حنین کا ہوا، جو طائف کا ہوا، جو تبوک کا ہوا، جو یرموک کا ہوا، جو یمامہ کا ہوا، ذرا وہ بھی تو پڑھ کے بتاؤ نا۔ پھر
ابن خطل نامی شخص کو کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا. سرکار نے فرمایا نکالو اس منحوس کو باہر, اس کی یہیں پہ گردن مارو. لوگ چاہتے ہیں, بلکہ لوگ سے مراد آج مغرب یہ چاہتا ہے مسلمان حضور کی مکی زندگی بیان کرے, جس مکی زندگی میں صحابہ نے ظلم برداشت کے خاموش رہے. آج بھی چاہتے ہیں مسلمان خاموش رہے. کہا نہیں, وہ تو رب کا حکم تھا. اگر رب اس وقت بھی حکم دیتا, صحابہ نے اس وقت بھی ان کو لمبا پا کے رکھ دینا تھا, مکے کے اندر بھی رکھ دینا تھا, مگر رب کی منشا تھی, رب کی یہ مرضی تھی. تو یہ کہنا جی سرکار کے صرف اخلاق سے, ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہی تھا تو پھر سرکار مدینہ نے صحابہ کرام کو کیسر و کسریٰ کی طرف کیوں بھیجا؟ ایک شخص کی طرف, ایک بادشاہ کی طرف سرکار کا خط گیا. حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے, عزتیں پائے گا, بادشاہ بھی تیرے پاس رہے گی, عزتیں بھی تجھے مل جائیں گی, بس تو میرا کلمہ پڑھ لے. اب مدینہ کہاں, وہ سلطنت کہاں, مدینہ کہاں, وہ خسرو پرویز کے پاس خط گیا تھا. فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے, عزتیں بھی ملیں گی, بادشاہت بھی تیری, بس کلمہ میرا پڑھ لے. مدینے سے خط گیا, اس منحوس نے سرکار کا خط لے کے پھاڑ دیا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح تو نے میرا خط پھاڑا ہے, اللہ تیری سلطنت کے بھی یہی ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا. اللہ تیری سلطنت کے یوں ٹکڑے. اور دنیا نے دیکھا وہ کیسے مرا اور اس کی سلطنت کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اب اخلاق کریمانہ کا درس دینے والے بتاؤ مدینہ کہاں, وہ خسرو پرویز کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہاں کوئی سوال بنتا ہے جا کے ان سے لڑنے کا؟ صحابہ تو مدینے میں بیٹھے تھے نا, تو کیسر کسریٰ سے کیوں جا کے لڑے بھئی؟ کیسر کسریٰ اپنے معاملہ چلا رہے ہیں نا, تو ان سے لڑنے کا کوئی سوال بنتا ہے؟ خیبر کے یہودی سے جا کے کیوں لڑے؟ فتح مکہ ہو جاتا, صلح ہو جاتی, جا کے کیوں لڑے؟ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری زمین پر ایک ہی مذہب رہے, وہ مذہب اسلام رہے, وہ مذہب اسلام رہے. اخلاق کریمانہ, اللہ اکبر. وہ سرکار مدینہ کی ایک, حضور کو اللہ نے ایک وصف عطا دیا تھا, سرکار کو وصف عطا کیا تھا, مگر یہ کہ صرف اخلاق اخلاق. ٹھیک ہے, آج تم اپنے اخلاق سے کسی کو مسلمان کر کے دکھا دو, الا ماشاء اللہ. کافر تم پر جو ہے تلوار ٹھوس کے کھڑا ہوا ہے, اس کو ذرا اپنے اخلاق سے بتا دو. علامہ اقبال نے بڑی کمال کی بات کی ہے, کہا سنو یہ رٹ لگانا چھوڑ دو, اخلاق اخلاق. ہاں تمہارے پاس اخلاق بایزید بستامی والے بھی ہونے چاہیے, اور تمہارے پاس تلوار خالد بن ولید کی بھی ساتھ میں ہونی چاہیے. بات تب بنے گی. تلوار بھی ہو, قرآن بھی ہو. تلوار اس لیے ہو کہ کوئی بندہ قرآن کا راستہ روکے, تلوار سے اس کی گردن کاٹ دو. اور قرآن اس لیے کہ تلوار کو ناجائز کسی پہ چلنے نہ دے. تلوار اس لیے, قرآن اس لیے ہو تلوار کو کسی پہ ناجائز چلنے نہ دے. قرآن بھی ہو, تلوار بھی ہو. جو دین اسلام کا راستہ روکے گا تلوار آئے گی, اور اگر تلوار کسی پہ ناحق چلے گی تو پھر قرآن آگے آ جائے گا. خبردار اس کو نہیں مارنا. یہ کہہ دیا جی جناب بالکل اخلاق سے پھیلا ہے, تم کیا جنید بغدادی ہو کہ تمہارے اخلاق سے کوئی بندہ کلمہ پڑھے گا؟ یاد رکھیے گا, جہاں جہاں صوفیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ کی ہے نا, وہاں صوفیاء کے پیچھے اللہ کے وہ نیک مجاہدین بھی تھے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری جب لاہور کی سرزمین پہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو کسی ہندو میں ایک اتنی بھی طاقت نہیں تھی داتا صاحب کو کچھ کہہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے جو ہاتھ تھا وہ محمود غزنوی کا تھا. غریب نواز کو ہندو کیوں کچھ نہیں کہہ سکے؟ پیچھے ہاتھ محمود غزنوی کا تھا. خبردار اگر تم نے ان اللہ کے ولیوں کو کچھ کہا تو ہم تمہاری گردنیں کاٹ کے رکھ دیں گے. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ بچی ہوئی تھی. کیوں؟ پیچھے ہاتھ محمود غزنوی کا تھا. تلوار بھی ہے, اخلاق بھی ہے. قرآن لے کے چلے, تبلیغ کریں گلی گلی میں. اگر کوئی آپ کا تبلیغ کا راستہ روکتا ہے تو تلوار پہ اس کے سر پہ آئے گی. خالی تبلیغ کرتے رہے, کون آپ سے لڑے گا؟ یا تو کفر آپ کو نوش کے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے.
تو حضور کی مکی زندگی اور حضور کی مدنی زندگی دونوں زندگیوں کو بیان کیا جائے. اینما ثقفوا واخذوا، پھر اللہ نے کیوں کہا اے نبی ان کافروں کو جہاں پکڑو کم بختوں کو وہیں کاٹ کے رکھ دو. تو کیا پھر اللہ نے یہاں ہمیں اخلاق کا حکم نہیں دیا؟ نہیں کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا. کیوں کہا اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا، ان خبیثوں کو جہاں پکڑو وہیں ڈھیر کر کے رکھ دو. اللہ اکبر. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت پر حملہ اس مرزا قادیانی منحوس نے کیا. انگریز نے اس کو جھوٹا نبی بنا کے پہلا کام اس سے یہ کروایا، اس نے کہا کہ جناب علی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد. اس نے کہا میں نبی ہوں اور میں یہ آج اعلان کرتا ہوں اللہ کی وحی آئی ہے مجھ پر، جہاد ختم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس منحوس نے پہلا اعلان کیا. اور انگریز چاہتا یہ تھا جہاد ختم ہونا چاہیے، مگر جہاد تا صبح قیامت جاری رہے گا. بولے انشاءاللہ. ہاں تو پھر کیا تھا؟ اس مرزا کی گردن مارنے کے لیے علمی میدان میں پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کہ آجا میدان میں تحریری مناظرہ کرتے ہیں. تحریری مناظرے سے بھاگ گیا. فرمایا آجا 25 اگست 1900 کو بادشاہی مسجد میں گولڈا شریف سے پیر مہر علی شاہ چلے. فرمایا آجا، مناظرے سے بھاگ چکے اب مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی دعا کر، رب جس کو ذلیل اور رسوا کرے گا وہی ناکام وہی خسارے میں ہوگا. آجا مباہلہ کرتے ہیں. وہ منحوس وہاں سے بھاگ گیا. تو یہ ایک جھوٹا نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مصطفیٰ پہلے بتا کے چلے گئے تھے. حضور نے فرمایا لوگوں سنو، میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور صحابہ نے ان کو مارا ہے. اسود نامی شخص نے سرکار کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، حضور کے زمانے میں. حضور نے فرمایا کون ہے جو اس منحوس کو قتل کر کے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچائے گا؟ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ چلے اور اس کو قتل کیا. سرکار کے آخری ایام تھے، سرکار مرض وصال میں تھے. میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو غیبی خبر بتائی. فرمایا سنو میرے غلاموں، فیروز نے اس منحوس کو قتل کر دیا ہے. فاز فیروز، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فیروز تو کامیاب ہو گیا ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا ہے. تو صحابہ کرام حضور کے زمانے سے ہی کعب بن اشرف یہودی کو قتل کس نے کیا تھا؟ حضور کے غلام ابو عتیق نے کیا تھا. وہ کیسے قتل کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کون اس منحوس کو قتل کرے گا جو مجھے اذیت دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور گئے، اور وہ یہودی اوپر رہتا تھا. آپ نے نیچے کھڑے کے آواز دی. آواز کیا دی؟ فرمایا سن، یہ تلوار لایا ہوں، یہ تلوار لے لے، گندم دے دے. گندم کا موسم تھا، گندم کی گھائی ہوئی تھی. یہ تلوار لے لے اور مجھے گندم دے دے. آپ نے ایسی گرجتی آواز میں اس کو آواز دی نا. اس کی جو بیوی تھی وہ بڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا سن، یہ جو نیچے سے آواز آ رہی، یہ آواز ٹھیک نہیں لگ رہی. یہ جو نیچے سے آواز آئی ہے نا، یہ آواز ٹھیک. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے اس آواز سے خون کو چوسنے کی آواز آ رہی ہے، مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے. یہ جو ایسی آواز اس نے دی کہ نیچے آ، مجھے اس سے خون کی بو آ رہی ہے. کہا کہ نہیں، بھلا وہ خون وہ مجھے مارنے تھوڑی آیا ہے. جیسے کعب بن اشرف آیا، حضور کے غلام نے وہی اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی. تو اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی، بابا جی فرماتے تھے نا کہ دیکھیں جب حضور کا نام لیں، حضور کا نام لیں، حضور کے نام کے نعرے لگائیں، آپ کی آواز سے ایسی گرج اور آپ کی آواز کے اندر ایسا روب، ایسا دبدبا طاری ہو کہ کفر کی کانوں تک اگر آپ کی آواز پہنچے تو وہ بھی وہی کہے جیسے کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا تھا مجھے خون کی بو آ رہی ہے، مجھے خون کی بو آ رہی ہے. تو جب بھی سرکار کے نام کے نعرے لگاؤ تو ایسے دبدبے والے نعرے لگایا کرو کہ کفر کو پتہ چل جائے مسلمان آج بھی بیدار ہے. بولے تاجدار ختم نبوت. نہیں لگائے لوگ، ہاتھ نہیں اٹھ رہے. خدا کے بندے اس کا مطلب ہے حضور آخری نبی ہے تو سا لگے تاجدار ختم نبوت. ہاں یہ ہوئی نا بات.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار مدینہ بیٹھے ہوئے تو ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں گو تھی۔ گو سمجھتے ہیں، وہ چھپکلی کی طرح ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے، وہ گو تھی، وہ لے کے جا رہا تھا۔ دیکھا صحابہ کا ہجوم ہے، کہتا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہی تو نبی ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ کہا میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا۔ کہا کیسے مانے گا؟ کہا اگر یہ میری گواہی دے دے نا کہ یہ جو بیٹھا سامنے شخص یہ اللہ کا نبی، تب میں گواہی دوں گا یہ اللہ کا نبی ہے، ورنہ میں نہیں گواہی دیتا۔ کہا اچھا۔ اس نے گوہ لی اور حضور کے سامنے پھینک دی۔ اس نے حضور کے سامنے گوہ لی، اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، حضور کے سامنے پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں، بتا میں، بولو کون ہوں؟ وہ گوہ کیا کہتی ہے؟ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ساتھ میں وہ گو یہ بھی کہتی ہے خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ جب اس گوہ کے مالک نے دیکھا تو وہیں پر اس سرکار کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس گوہ کو بھی پتا ہے حضور آخری نبی ہیں، اگر پتا نہیں ہے منحوس قادیانی مرزا غلام احمد کو نہیں ہے۔ مگر یاد رکھنا آج بھی یہود و ہنود خاموش نہیں بیٹھے، کفر کے ایوانوں میں آج بھی ہلچل ہے، وہ ماحول پھر بنایا جا رہا ہے، ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی تیاریاں پھر کی جا رہی ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ آج ہم بیٹھ چکے ہیں، نانا نانا، انہوں نے جو پودا لگایا تھا، کروڑوں اربوں کھربوں روپے کی سرمایہ کاری کی تھی، یہود ایسے خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، کینیڈا میں، ڈنمارک میں آج سب سے زیادہ فیسلٹیز اس کو دی جاتی ہے کہ جس کے پاسپورٹ کے اندر قادیانی لکھا ہوتا ہے۔ یہ عبدالشکور نامی منحوس شخص جو پنجاب سے اس کو گرفتار کیا تھا، اس نے قرآن کی توہین کی تھی، سرکار کی توہین کی، اس کو چند سال قید میں رکھا، مگر ہماری عدالت نے چھوڑ دیا۔ یہاں سے جاتے ہی امریکہ کے اندر ایک عالمی مذاہب کے حوالے سے پروگرام ہوا، اس کے اندر اس نے جا کے ڈائریکٹ ٹرمپ سے بات کی، اور ڈائریکٹ ٹرمپ سے بات کر کے کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں حقوق دلائے جائے، ہمیں حقوق دلائے جائے۔ اتنی ان کی دسترس اور پہنچ ہو چکی ہے، تو یہ قادیانی خاموش نہیں بیٹھے۔ اچھا میں بات اسی کو مکمل کرتا ہوں، دو تین موضوع اور بھی ہیں۔ تو 1902 کے اندر پیر مہر علی شاہ نے کہا آجا مناظرہ کرتے ہیں، مناظرے سے بھاگ گیا، فرمایا تو آجا، تو خود لکھنا اور میرا قلم خود چلے گا، میں بولوں گا نہیں، میرا قلم خود چلے گا اور خود لکھے گا۔ وہ منحوس تو آیا نہیں، لوگوں نے پیر صاحب سے کہا حضرت یہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا، اگر وہ آ جاتا تو آپ کا قلم چلتا؟ فرمایا خدا کے بندو یہ میں نے تھوڑی نہ کہا ہے، مجھے میرے نانا محمد رسول اللہ نے کہا تھا، مجھے سرکار نے کہا تھا، اگر آ جاتا آج، مگر نہیں آیا۔ تو یہ جو سلسلہ تھا یہ پھر چلا۔ 1929 کے اندر ایک انفرادی تحریک چلی، مگر چلتے چلتے یہ تحریک دب گئی، اور پھر پاکستان کے ارباب اختیار میں قادیانی آ گئے۔ سر ظفر اللہ خان نامی وزیر خارجہ تھا کہ جس نے مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم کیا تھا، بہت ظلم۔ پھر یہ تحریک پھر چلی، 1956 کے اندر یہ تحریک پھر چلی، کم و بیش 1956 کے اندر 10,000 حضور کے غلاموں کے سینوں میں گولیاں ماری گئی۔ 1974 10,000 حضور کے غلاموں کو چھلنی کیا گیا، جب جنرل ایوب کا دور تھا، ماشاءاللہ لگا 10,000 حضور کے غلاموں کو چھلنی کیا گیا، مگر یہ تحریک دبی نہیں، چلتی رہی۔ اور پھر وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس کہ جو ربوہ سے گزر رہے تھے اور میڈیکل کے نوجوان کہ جو سیر کو جا رہے تھے، جب ان کی ٹرین ملتان پہنچی، ملتان سے ربوہ سے آ رہی تھی،
قادیانی نے ان پر ظلم کیا. اور پھر یہ تحریک اتنے زور سے چلی, سارے علماء کھڑے ہو گئے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے, اور اجتماعی جو ہے وہ زور لگایا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور پھر یہ تحریک چلتے چلتے ان اسٹوڈنٹس پہ جو ظلم ہوا, وہاں سے تحریک نے پھر زور پکڑا. 1974 کے اندر اور 7 ستمبر 1974 کو بالاتفاق جناب ذوالفقار علی بھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ, میں اس کو رحمت اللہ تعالی کہتا ہوں, ہر ایک کے اپنے معاملات ہوں گے, میں کیوں کہتا ہوں, میرے علماء کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ اس بھٹو نے جب سائن کیا تھا اس نے کہا تھا, لوگوں سنو, قبلہ نورانی صاحب سے کہا تھا, مولوی صاحب یہ دستخط میں اپنے پھانسی کے آرڈر پہ کر رہا ہوں, یہ دستخط میں اپنے پھانسی کے آرڈر پہ کر رہا ہوں, اور ایسا ہی ہوا, ان کو پھانسی دی گئی. ہمارے علماء کہتے ہیں بھٹو کے کارنامے کیسے تھے, اس کے اعمال کیسے تھے, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے, مگر ہمارے علماء کہتے ہیں ہمیں امید ہے رب اگر بخشنے پہ آیا تو رب اس سین کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا, اس کی بخشش فرما دے گا. اللہ اکبر. قبلہ نورانی رحمت اللہ تعالی سب سے آگے تھے اس تحریک کے اندر, سب سے آگے تھے. 7 ستمبر آنے والا ہے, نوجوانوں تم تو جاتے ہو نا عبداللہ شاہ غازی, سیدھے بھی جاتے ہو, گھومنے پھرنے بھی جاتے ہو, جب 7 ستمبر آئے تو میرا پیغام ہے چلے جانا عبداللہ شاہ غازی. عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں قبلہ نورانی صاحب آرام کر رہے ہیں, جا کے دونوں ہاتھ سے سلوٹ پیش کرنا, بابا اللہ آپ کی خبر پر رحمت نازل فرمائے کہ آپ نے تعصب قیامت کے لیے قادیانیت کی قلعے کو زمین بوس کر کے مسلمانوں پر ایک جو انعام کر دیا ہے. 7 ستمبر ویسے لوگ نوجوان گھومنے پھرنے جاتے, چلے جانا بابا جی کے مزار پہ اور سلوٹ پیش کرنا, خراج تحسین پیش کرنا. 7 ستمبر 1974 قبلہ نورانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس نا قادیانی آ گئے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لاہور سے پنڈی کا جو کرایہ تھا وہ 14 روپے ہوا کرتا تھا. اس دور میں 1 کروڑ روپیہ لے کے, کتنا, اور بولو تو صحیح نا یار, بولتے ہی نہیں ہو, بولو نا, 1 کروڑ روپے لے کے قبلہ نورانی صاحب کے پاس آ گئے اور کہا کہ دیکھیں نورانی میاں, بات یہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے وہ تو کافر, اس پر ہم آپ کے ساتھ ہیں, مگر آپ اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دیں. وہ ترمیم کیا ہے, وہ ترمیم یہ کہ آپ یہ کہیں کہ جو قادیانی مرزا غلام احمد کو جو مصلح مانتا ہے, جو رہبر مانتا ہے, جو اپنا پیشوا مانتا ہے, وہ کافر نہیں ہے. بس اب اتنا لکھ دیں, یہ 1 کروڑ روپے کا بریکس لے لے, اتنا لکھ دے, اس کے اندر ترمیم کر دے بے قادیان مرزا غلام احمد کو ماننے والا, نبی ماننے والا کافر, مگر جو اس کو مسلم مانتا ہے, اپنا پیشوا مانتا ہے, وہ کافر نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ 1 کروڑ کی رقم ہو اور قبلہ نورانی صاحب کے سامنے, اور وہ نورانی صاحب جو صدیقی ہیں, صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں, اور جنہوں نے ختم نبوت کا سب سے پہلا کام بھی جناب صدیق اکبر نے کیا ہے, ان کی اولاد کے سامنے 1 کروڑ کا بری کیس قادیانی لا کے رکھ دیا. نورانی صاحب نے کیا فرمایا, فرمایا سنو میرا سودا ہو چکا ہے, میرا سودا ہو چکا ہے. کہا اچھا, کسی نے آپ کو 1 کروڑ سے زیادہ دے دیا ہے, آپ کا سودا ہو چکا ہے. پر میں سنا بدبختو, تم 1 کروڑ بعد میں لے کے آئے ہو, نورانی محمد مصطفیٰ کے بازار میں پہلے بک چکا ہے, نورانی پہلے بک چکا ہے. اور قبلہ نورانی صاحب کرائے کے گھر پہ رہتے تھے, کرائے کے گھر پہ, اندر جو لباس تھا نا وہ کھردرا ہوتا تھا, پھٹا ہوا ہوتا تھا, اور اوپر بہترین شاہانہ لباس پہنتے تھے, اور فرماتے تھے لوگوں یہ جو ہے نا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے, اور جو اندر ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنے کے لیے ہے. تو 7 ستمبر 1974 یہ سلسلہ رکا نہیں معذرت کے ساتھ, یہ ابھی ہمارے یہاں جو ہوا تھا حملہ ختم نبوت پر, آج بھی قادیانی زور لگا رہے ہیں کہ وہ شناختی کارڈ کے اندر ایک اندراج ہے مذہب کا, کہتے ہیں اس کو ختم کرو, قادیانی کے اس کے اندراج ختم کرو. مگر ہم نے کہا نہیں, یہ ختم نہیں ہوگا. آج بھی ان کی کوشش ہے اس کو ختم کیا جائے. اور قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن فارم کے اندر بھی ایک اندراج ہے مذہب کا. قادیانی چاہتے یہ بھی ختم کیا جائے. کیوں؟ جب ختم کیا جائے گا پھر ہم بھی الیکشن لڑیں گے, جب ہم الیکشن لڑیں گے ہم اسمبلیوں کے اندر آئیں گے, جب اسمبلیوں کے اندر آئیں گے تو پھر حکومت قادیانی کی ہوگی.
1956 کے اندر مرزا بشیر جو مرزا غلام احمد کا خلیفہ تھا اس نے پوری کوششیں کر لی تھی، بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کی پوری تیاریاں ہو چکی تھی، مگر سرکار کے غلام کھڑے ہوئے اور پھر ایسا انقلاب لایا یہود و ہنود کی صدیوں کی محنت پر پانی پھیر کے رکھ دیا. تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ لگایا کرو، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، جو کہ سیاسی نعرہ ہے لگاؤ اس کے منہ پہ تھپڑ بغیرت. اس کا مطلب ہے حضور آخری نبی ہے، یہ سیاسی نعرہ ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہاں قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، اللہ کے نبی ہم آپ کو آخری نبی مانتے تھے. سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، وقت بڑا ختم جلدی ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، حضور اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. حضور فرماتے میں گواہی دیتا ہوں جتنے مٹی کے ذرات ہیں اتنی گواہی دیتا ہوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر سیدی اعلی کیا فرماتے ہیں، حضور میں آپ کے در کا ادنا کتا. کیا فرماتے ہیں حضور، میں آپ کے بارگاہ ادب کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہوں. حضور اس روئے زمین کی ریت کے ذرات کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں حضور آپ آخری نبی ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں مٹی کے ذرات کے برابر. اور امام عشق و محبت کیا کہہ رہے، حضور میں بھی گواہی دیتا ہوں، یہ آسمان کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور زمین کے جتنے ریت کے ذرات ہیں. اور فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب بھی گواہی دیتا ہے اے نبی آپ آخری نبی ہیں، حضور آپ آخری نبی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار مدینہ نے فرمایا لوگوں سنو، میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے خوبصورت عالیشان گھر بنایا ہو اور بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو. ایک بندہ ارد گرد گھومتا ہے، کہتے یار منزل تو گھر تو بڑا عالیشان ہے، اگر یہ ایک اینٹ اس میں لگ جاتی نا تو اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، میرے محمد آخری نبی ہیں. حضور کی تشریف آوری ہوئی، نبوت کا صحرا سج گیا، نبوت کی کلی سج گئی، نبوت کا ہار سج گیا، نبوت کا گلدستہ سج گیا، ساری کائنات کے نبیوں کو عزتیں مل گئی جب میرے مصطفیٰ آخری نبی بن کر آئے. حضور آخری نبی بن کر آئے، حضور آخری نبی بن کر آئے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا اسامہ بن اسال، حضرت سمامہ بن اسال، آپ کے سامنے جب مسیلمہ کا نام لیا جاتا نا آپ کب کپا جاتے تھے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ لرز جاتے تھے. اور ایک دن لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، فرمایا لوگوں سنو، جس طرح رب کی الوہیت میں، توجہ رکھیے گا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جس طرح رب کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح محمد کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. رب کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، محمد کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہے. حضور کے صحابی اٹھ کے اپنا یہ درد بیان کیا کرتے تھے جب وہ کہہ رہے ہیں محمد کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وقت بڑا مختصر ہے، آج 2 ستمبر ہے اور آج 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی ہے. میں تمام عوام اہل سنت کو بالعموم اور امیر اہل سنت کو بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. ہماری دعوت اسلامی کو 41 سال ہو گئے، یہ پھلتی رہے پھولتی رہے. لوگ ویسے اعتراض کرتے ہیں جی وہ سیاست میں نہیں ہے. میرے بھائی سارے میدان تو تھام لیے نا دعوت اسلامی نے، ایک چھوڑ دے وہ تم پورا کر دو. بھئی سارے میدان تو تھام لیے دعوت اسلامی نے، ویلفیئر کا کام تھا. آج دیکھ کے پورے پاکستان کے اندر جی FGRF ہر جگہ یہ نوجوان، یہ داڑھی والے، یہ شیخ الحدیث، یہ سارے علماء لگے ہوئے ہیں، کیمپ لگے ہوئے ہیں. یہ سارا کام کس اسلامی نے تھاما ہے نا. ویلفیئر کا کام یہ کر رہے ہیں، مکتب کا کام یہ کر رہے ہیں، مدارس کا کام یہ کر رہے ہیں، اسکولوں کا کام یہ کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کا کام یہ کر رہے ہیں. یونیورسٹی بنانے کا اعلان یہ کر چکے ہیں، مدنی کلینک یہ کھولنے والے ہیں، ہاسپٹل یہ کھولنے والے ہیں، ادارے یہ کام کر رہے ہیں، کئی شعبے انہیں بنا دے. بھائی کوئی میدان بچا ہے؟ نہیں بچانا. چلو سیاست تم سنبھالو، ہمیں کچھ نہ کہو.
سیاست تم سنبھالو، یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ کرنے دو، باقی تم سنبھالو۔ 41 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو، میری دعا ہے پروردگار دعوت اسلامی کو نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور آخری بات، لوگ کہتے ہیں جناب مولوی کی دوڑ مسجد تک، منحوس کا بچہ مولوی کی دوڑ اوج ثریا تک، مولوی کی دوڑ اوج ثریا تک، مولوی کی دوڑ جنت الفردوس تک، مولوی کی دوڑ گنبد خضرا کے مکی کے قدموں تک، مولوی کی دوڑ صحابہ کرام کے نقش قدم تک۔ آج بتاؤ سیلاب آیا ہے، کوئی نظر آیا ہے؟ ہر جگہ آپ کو مولوی ہی نظر آ رہے ہیں، مولوی نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیمپ لگے ہوئے یہ کون ہے؟ مولوی ہے۔ دعوت اسلامی والے کون ہیں؟ مولوی ہیں۔ سیلانی والے کون ہیں؟ مولوی ہیں۔ امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی کے مجاہدین کون ہیں؟ مولوی ہیں۔ کیمپ ان کے لگے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کی جو ہے امداد یہ کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ سارے مولوی ہیں۔ کہاں گئے وہ لبرل؟ کہاں گئے وہ سیکولر؟ کہاں گئے وہ دین فروش؟ کہاں گئے وہ بے دین جو مولویوں پر بھونکتے تھے؟ مولوی جی حلوہ کھاتے ہیں، مولوی حلوہ کھاتے نہیں ہیں، مولوی تو اپنے منہ کا نوالا بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں۔ امیر سنت نے فرمایا کہ آج 2 ستمبر ہے، آپ نے نیت کی تھی کپڑے سلوانے کی، فرمایا کہ میں نے درزی سے کہا مجھے 2000 روپے واپس کر دو، 2000 مجھے واپس کرو، میں کپڑے نہیں سلواؤں گا، میں اپنے 2000 بھی فنڈ میں دے دوں گا۔ فرمایا کہ 10,000 اور 2000 یہ 12,000 کی نیت انہوں نے کی کہ یہ فنڈ ریلیف کے اندر جائیں گے۔ قبلہ سعد حسین رضوی امیر مجاہدین کے صاحبزادے فرماتے ایک جوڑا کپڑوں کا، ایک بیگ جوتوں کا، ایک بیگ کپڑوں کا، ظاہر جس کی جتنی اوقات ہوگی وہ اتنا ہی دے گا۔ کہا ہم بھی فنڈ میں دے رہے ہیں۔ یہ سارے کون ہیں؟ مولوی تو ہیں۔ تو یہ مت کہا کرو مولوی کی دوڑ مسجد تک۔ بیٹا ان مولویوں نے سرکار کے ان نقش قدم پہ چل کے زندگی گزاری ہے، خدا کی قسم دعا کرو اگر یہ دیندار نہ ہوتے، یہ دین محمد عربی کے غلام نہ ہوتے، آج یہ غریب بلک بلک کے مر جاتے۔ ان کا ہمدرد کون ہے؟ ان کا خیر خواہ کون ہے؟ ان کا مسیحا کون ہے؟ ان تک پانی پہنچانے والا کون ہے؟ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والے کون؟ مولوی، وہ بھی امام احمد رضا کے ماننے والے مولوی۔ سیلانی والے کون ہیں؟ مولوی ہیں۔ لبیک والے کون ہیں؟ مولوی ہیں۔ دعوت اسلامی والے کون ہیں؟ مولوی ہیں۔ خانقاہوں والے کون ہیں؟ مولوی ہیں۔ مسجدوں والے کون ہیں؟ مولوی ہیں۔ یہ مولوی ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا، یہ مولوی ہیں جنہوں نے قادیانی کو کافر کہا، یہ مولوی ہیں جنہوں نے فیض آباد کی سرزمین پر ایک دھرنا دے کر ختم نبوت کی ہونے والی شک کو جو ہے ایسا بند باندھا، ختم نبوت کے اندر کسی کو غداری نہیں کرنے دی، 8 لاشیں بھی دی، اور پھر بھی حضور پہ دودھ پڑتے ہوئے۔ یہ سارے مولوی تو ہیں۔ اور سنو، بات ختم کرنے لگا ہوں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے وہ بھی مولوی ہوں گے۔ حضور کا میلاد منانا بھی جانتے ہیں اور حضور کی امت پر خرچ کرنا بھی جانتے ہیں۔ جی یہ بریلوی میلادوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کمکمے لگاتے ہیں، یہ بتیاں لگاتے ہیں، بیوہ کی بچوں کی شادی کر دیں، بیواؤں کے گھر پہ راشن پہنچا دے، تیرا باپ پہنچا رہا ہے، یہ بریلوی ہی پہنچا رہے ہیں، یہ بریلوی ہی پہنچا رہے ہیں۔ ہم حضور کے غلاموں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ مولوی حضور کے غلام، حضور کے غلاموں کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ سیدی اعلی حضرت کا فیضان تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ فیضان رضا تاجدار ختم نبوت۔ 7 ستمبر نہیں بھولنا، 7 ستمبر نہیں بھولنا، اپنی ڈائری میں لکھ لو، یہ میں امام ہوں، آپ سے ایک وعدہ لے، 7 ستمبر کو گھر والے بیٹھ کے کم از کم 11ویں کی نسبت سے 11 مرتبہ آپ نے اپنی اولاد میں بیٹھ کے یہ نعرہ ضرور لگانا ہے۔ کیا نعرہ؟ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے قیامت کے دن ہمیں صدیق کی صف میں کھڑا کرنا، اور ہم صدیق کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ اما علیہ الا البلاغ۔